کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بدھسٹ مونکس اپنے سر مکمل طور پر کیوں منڈواتے ہیں؟ کیا یہ صرف رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی چھپا ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سر منڈوانا بدھ راہب کی مذہبی زندگی میں ایک سمبل سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب ہم کسی بدھسٹ مونک کو یعنی بدھ راہب کو دیکھتے ہیں، ایک چیز فوراً ہماری نظر کو کھینچ لیتی ہے، وہ ہے بدھسٹ مونک کا سر مکمل طور پر منڈا ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بدھ راہب یعنی کہ بدھسٹ مونکس یہ سر کیوں منڈواتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ کون سے فیکٹس ہو سکتے ہیں؟ یا پھر کوئی ایسا راز جو ہم سے چھپایا گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک بدھسٹ مونک کے لیے سر منڈوانا صرف بال ختم کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی زندگی کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی کی شروعات ہوتی ہے جہاں ظاہری خوبصورتی، فیشن، دولت اور دنیاوی شناخت کے بجائے سمپلسٹی، ڈسپلن اور اسپرچول پریکٹس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن اس کنڈیشن کو، اس پرپس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج کے بدھسٹ مونک سے پیچھے تقریباً 2500 سال پہلے کے زمانے میں جانا ہوگا۔ تو آج ہم اس ڈاکومنٹری میں بات کریں گے کہ آخر بدھسٹ مونکس اپنے سر کیوں منڈواتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزنز، کیا فیکٹس، کیا کوسچنز کریٹ ہوتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھیں گے۔ اس کنڈیشن کی شروعات گوتما بدھا یعنی کہ گوتم بدھ کے زمانے سے ہو گئی۔ تقریباً 2500 سال پہلے سدھارتھا گوتما یعنی کہ سدھارتھا گوتم نے اپنی شاہانہ زندگی چھوڑ دی۔ انہوں نے ایک محل بنایا ہوا تھا، اس محل کے اندر وہ رہتے تھے۔ انہوں نے وہ محل چھوڑا، اپنی دولت چھوڑی، آرام دہ زندگی چھوڑ دی اور اپنی پرانی شناخت کو پیچھے چھوڑ کر ایک اسپرچول سیکر یعنی روحانی سچ کی تلاش کرنے والے شخص کی زندگی اختیار کی۔ بعد میں یہی سوچ یعنی کہ بدھسٹ موناسٹک لائف یعنی کہ بدھ راہبانہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ جب کوئی شخص مونک بننے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنی پرانی زندگی کے بہت سی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور ان چیزوں میں اس کے بال بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ بال ہمارے ظاہری شکل اور شناخت کا ایک بہت ہی بڑا اور مین حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مونک کے لیے سر منڈوانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا کے خواہشات اور ظاہری چیزوں سے دور ہو کر اپنی توجہ روحانی زندگی پر مرکز قرار دیتا ہے، یعنی کہ ایک فوکس بنا لیتا ہے۔ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک شخص نارمل زندگی گزار رہا ہے، اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں بدھسٹ مونک بننا چاہتا ہوں، تو اسے کیا کیا کنڈیشنز اپلائی کرنا ہوں گے، کون سی چیزیں اس کے اندر آئیں گے، کون سے چینجز اس کے اندر آئیں گے۔ وہ اپنے گھر، کاروبار اور آرام دہ زندگی سے دور ہو کر ایک خانقاہ میں داخل ہوتا ہے، جہاں سے اس کی آرڈینیشن یعنی خانقاہی زندگی میں شمولیت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب نئے شخص کے بال کاٹے جاتے ہیں، یہ صرف ظاہری تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ اس بات کی اعلان ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرانی شناخت کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، یعنی کہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بال صرف ایک ہی بار منڈوائے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ موناسٹک رولز کے تحت باقاعدگی سے سر کے بال منڈوا کر صاف رکھنے ہوتے ہیں۔ یہ عمل انہیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے کس راستے کو انتخاب کیا ہے، اور یہی سے ان کی اندرونی سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اہم ریزن کی طرف، اور وہ ہے اٹیچمنٹ یعنی کہ لگاؤ۔ کون سے لگاؤ؟ دنیاوی چیزوں سے آپ کا کتنا لگاؤ ہے۔ انسان اپنی شکل، بال، خوبصورتی اور کپڑوں سے بہت بڑا جڑا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے سیلف امیج کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو شو کروا سکتے ہیں دوسروں کے سامنے۔ لیکن بدھسٹ مونکس کے ریلیٹڈ ان کا خوبصورتی، ان کا شکل صورت ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت کے ساتھ ان کے جسم اور ظاہری شکل جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو اسی لیے مونک کا منڈا ہوا سر اسے بار بار یاد دلاتا ہے کہ اصل توجہ ظاہری شکل پر نہیں بلکہ اپنی مائنڈ یعنی ذہن، اپنے فوکس، اپنے کردار اور اپنی سوچ کو بہتر بنانے پر ہونی چاہیے۔ اب سر منڈوانے کا دوسری وجہ کون سی ہے، اور وہ ہے ایکویلٹی یعنی کہ بیلنس۔ خانقاہ میں مختلف لوگ اور مختلف حالات اور مختلف کنڈیشن سے آتے ہیں، کوئی امیر ہوتا ہے اور کوئی غریب، لیکن جب سب راہب ایک جیسے سادہ لباس پہنتے ہیں اور سر منڈواتے ہیں تو ان کی ظاہری شکل تقریباً ایک جیسے ہوتی ہے، یعنی کہ ایکویلٹی ہوتی ہے۔ مذہبی وجوہات کے ساتھ ساتھ سر منڈوانے کی کچھ پریکٹیکل ریزنز ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بہت سے راہب جنگلوں میں رہا کرتے تھے، وہاں لمبے بالوں کی صفائی اور دیکھ بھال کرنا آسان نہیں تھا۔ بال چھوڑنے رکھنے سے انہیں اپنے بالوں کو یعنی دیکھ بھال میں کم وقت لگتا تھا۔ اسی طرح وہ زیادہ وقت میڈیٹیشن یعنی مراقبہ، تعلیم اور روحانی مشقوں میں گزار سکتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بدھسٹ مونک جو ہے وہ اپنا سر نہیں منڈواتا۔ فار ایگزامپل یوں سمجھ لے 2 منٹ کے لیے ہوں نہیں، لیکن سمجھ لے آپ کہ میں 2 منٹ کے لیے بدھسٹ مونک کا فالوور بن جاتا ہوں، تو کیا مجھے بھی سر منڈوانا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ان کے لیے
اپنی مرضی ہوتی ہے. اگر آپ بال کٹوانا چاہتے ہیں، منڈوانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، نہیں کروانا چاہتے تو بھی آپ کی مرضی. یہ نہیں ہے کہ ہر بدھسٹ مونک کا جو ہے وہ سر منڈوانا چاہیے. اور اب ان ریزنز کو دیکھتے ہوئے جب ہم کسی اپنے لائف کے اندر بدھسٹ مونک کو دیکھتے ہیں، ان کا منڈا ہوا سر دیکھتے ہیں، تو یہ اس کی زندگی کے ایک بڑی مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک مونک کی زندگی میں صبح جلدی اٹھنا، میڈیٹیشن کرنا، بدھسٹ تعلیمات کا مطالعہ کرنا اور اپنے خیالات کو سمجھنا شامل ہوتا ہے. سر منڈوانا تو اس پورے زندگی کی یعنی کہ پوری اس سفر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی کہ ایک رول سمجھا جاتا ہے. ان کی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے بیرونی نہیں بلکہ اندرونی مائنڈ ٹریننگ پر فوکس کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ اگلی بار بدھسٹ مونک کو دیکھیں گے، ان کے منڈو و اثر کو نہ دیکھیں بلکہ ان کے فوکس، ان کے ایم اور اس کے مائنڈ ٹریننگ کو دیکھیں اور اس کے چھپے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سر اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنی توجہ صرف ظاہری شکل اور دنیاوی چیزوں پر نہ دے بلکہ اپنے ذہن اور اپنے اندرونی سکون پر توجہ دے. بال ختم تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنے ذہن، اپنی خواہشات اور اپنے اندر کو سمجھنے کا سفر جاری رہتا ہے. یعنی کہ بدھسٹ مونک کے لیے سر منڈوانا صرف ایک سفر نہیں ہے، صرف ایک رول ہی نہیں ہے بلکہ ایک سمپلسٹی ہے، سادگی ہے اور سب لوگوں کے درمیان ایکویلٹی پیدا کرتی ہے اور وہ لوگ اپنے فوکس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم سمپل انسان کی یعنی بدھسٹ مونک سے ہم لوگ کمپیریزن کر لیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بال منوائیں گے، داڑھی منوائیں گے، شیو بنوائیں گے تو اچھے لگیں گے، ٹھیک ہے. لیکن بدھسٹ مونک کے رولز کے مطابق وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے سر منڈواتے ہیں تو ہمارا فوکس جو ہے وہ ایک ایم کے اوپر ہوتا ہے، ایک گول کے اوپر ہوتا ہے اور اس گول کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ریزنز کے اوپر. اور جب آپ انسان اپنی ظاہری شکل سے آگے دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنے لگتا ہے. یعنی کہ جب آپ اگلی بار بدھسٹ مونک کو دیکھیں گے، یہ مت سمجھنا کہ یہ ٹکلا ہے بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ کتنے ذہین ہے. امید ہے کہ یہ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. یہ صرف ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی جو میں نے بنانا چاہا. میں نے اپنے ویورز کے لیے، اپنے جو دیکھنے والے، چاہنے والے، ان کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو میں نے چاہ کے میں بنا لوں اس کے اوپر کہ بدھسٹ مونکس آخرکار سر منڈواتے کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہو سکتے ہیں. تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہ کرنا چاہتے تب بھی آپ کی مرضی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.